الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبے کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سے چند احادیث طیبہ کی تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خطبے کے اندر جو آیات احادیث پڑھی گئی اللہ تعالیٰ ان کی صحیح تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حق اور سچ بولنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نیک بندے گزرے ہیں حضرت لقمان. حکیم لقمان ان کو کہا جاتا ہے اور کئی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نبی بھی گزرے تھے. ان کے نام سے قرآن پاک کے 21ویں سپارے کے اندر ایک پوری سورت ہے جس کو سورہ لقمان کہا جاتا ہے. حضرت لقمان علیہ السلام نے بڑی حکمت کی باتیں کی تھی. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا اور جب سمجھانا شروع کیا تو پہلی بات اس کو کی کہ بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا، کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے ناپسندیدہ عمل ہے جس کو شرک کہا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر دائمی طور پر داخل کرے گا. جنت کی خوشبو بھی اس کے اوپر حرام ہے. ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جہنم خالدین فیہا. مشرکین کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بتایا اور اس جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور پھر فرمایا اولئک هم شر البریہ کہ شرک کرنے والے لوگ جو ہیں
کائنات کے اندر جتنی مخلوقیں ہیں ان میں سب سے بدتر ہیں۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کہ جانور اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے، اپنے مالک کی بات مانتا ہے، لیکن ایک انسان اشرف المخلوقات ہو کر اللہ کی بات نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک کرے، تو یہ تو انسان کیا جانور کہلانے کا مستحق بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے محفوظ فرما دے۔ شرک کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات کے اندر یا اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ماننا۔ جو اختیارات اللہ کے ہیں وہی اختیارات مخلوق کے ماننا، اس کو کہا جاتا ہے شرک، اور یہ شرک اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جب سمجھانا شروع کیا تو سب سے پہلے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور جب بندہ اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کو نفی سکھائی جاتی ہے، انکار سکھایا جاتا ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں لا، نہیں ہے۔ سب سے پہلے لا کی تلوار اللہ کے باطل پر رکھنی پڑے گی، لا کی تلوار سے سب کو کاٹنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر اللہ ہمارے دل کے اندر آئے گا۔ ہم اللہ کو بھی اپنے دل کے اندر بٹھائیں، اللہ کے غیر کو بھی اپنے دل کے اندر بٹھائیں، تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی تلوار ہے لا کی، کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پھر ہے الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرو۔ اگر دل کے اندر ذرے کے برابر بھی شرک ہوگا تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کو تو مشرکین مانتے تھے نا، قرآن میں سناتا ہوں آپ کو، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے میرے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ تو اللہ نے پیدا کیا۔ کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا، اللہ ہی کو ماننا، اللہ کو بھی نہیں ماننا، اللہ ہی کو ماننا، یہ توحید کہلاتی ہے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، سجدے کے لائق، عبادت کے لائق، روزی دینے والی ذات، روزی چھیننے والی ذات، بیٹے دینے والی ذات، بیٹیاں دینے والی ذات، آسمانوں سے بارش برسانے والی ذات، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کا نقشہ بنانے والی ذات، اس کو 9 مہینے محفوظ رکھنے والی ذات، سمندر کی گہرائیوں کے اندر مچھلیوں کو خوراک پہنچانے والی ذات، آسمان کی بلندیوں پر جو یہ پرندے اڑ رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑنے والی ذات، اور اوپر ہمیں یہ جو بادل نظر آتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان لٹکے ہوئے، جنہوں نے کروڑوں ٹن پانی اٹھایا ہوا تھا، ان کو پکڑنے والی ذات۔ خلق السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بنایا، ترونہا، تم ان کو دیکھتے ہو، یہ سب کچھ بنانے والی ذات ایک اللہ ہے۔ یہ بات دل میں بٹھائیں، اور اس کو کہا جاتا ہے توحید۔ سب سے پہلے اسلام کے اندر توحید ہمیں سکھائی جاتی ہے۔ اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ الہکم الہ واحد، یہ قرآن کی باتیں ہیں۔ تمہارا معبود ایک معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے محبوب نے تمام مشرکین مکہ کو جمع کیا نا، جب پہلی مرتبہ دعوت دے رہے ہیں، پوچھا کہ اے مکہ کے لوگوں، تمہیں میرے اوپر کتنا اعتماد ہے؟ ہم تو آپ کو صادق کہتے ہیں، امین کہتے ہیں، آپ کی ہر بات کو مانتے ہیں۔ فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے والا، تم اعتماد کر لو گے؟ بالکل، آپ تو سچے سچے ہیں، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ فرمایا پھر میری بات مانو، یہ جو جتنے بت تم نے بنائے ہوئے ہیں، ان بتوں کو توڑ دو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔
یہی دعوت ہر پیغمبر نے دی ہے، یہی توحید کی دعوت ہے۔ تو فرمایا حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جب سمجھانا شروع کیا تو پہلے نمبر پر فرمایا یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک یہ شرک جو ہے نا یہ بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے تمہیں ماں باپ دیا، جس ذات نے تمہارے لیے زمینوں آسمانوں کو بنایا، اور جس ذات نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی اور تمہیں مخدوم کائنات بنایا، اسی ذات کے ساتھ تم شرک کرو تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہمیں آج معاشرے کے اندر ہونے والے اور بڑے بڑے ظلم نظر آتے ہیں، یہ ظلم نظر نہیں آتا۔ سب سے پہلے اس ظلم کو ختم کرنا ہے، اس کے بعد ہمیں معاشرے کے اندر جتنے ظلم نظر آ رہے ہیں، ظلم کا معنی ہوتا ہے اندھیرا، ظلم کا معنی ہوتا ہے اندھیرا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی صورت کے اندر ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے ظلم ہو رہے ہیں، کسی بھی طرح کا ظلم ہو رہا ہے، سب سے بڑا ظلم شرک ہے۔ پھر ہم جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے پھر بڑا ظلم کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنی۔ اللہ کو مان تو لیا کہ اللہ ہم تجھے معبود مانتے ہیں، لیکن اللہ کی بات کو نہ ماننا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آج ہمیں تھانے دار بلائے نا، میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں، تھانے دار مسجد کے اندر آ کر اعلان کروایا کہ چک والے جمع ہو جاؤ، اور جن کو نہیں بلایا وہ بھی آ جائیں گے، بچے بھی آ جائیں گے ساتھ میں، سارے جمع ہو جائیں گے۔ کیا اللہ کے بلاوا جو آتا ہے 5 ٹائم مسجد سے، وہ تھانے دار سے کم ہے؟ ہم نے کیا ویلیو دی؟ 5 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر کے اندر اعلان ہوتا ہے، 5 مرتبہ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ عربی کے اندر تعال کہا جاتا ہے، صاحب عربی کے اندر کہا جاتا ہے نا تعال، ادھر آ جاؤ، تعال عربی میں کہا جاتا ہے تعال، ادھر آ جاؤ۔ اور جب کسی کو جلدی بلانا ہو نا، دوڑو جلدی آؤ، اس کو کہا جاتا ہے حیا، جلدی آؤ ادھر، دوڑ کر آؤ ادھر۔ تو اللہ نے یہ نہیں کہا تعال علی الفلاح، تعال علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، دھیرے دھیرے نہیں کہا، فرمایا حیا، دوڑ کر آؤ مسجد کی طرف۔ یہ تمہارے لیے خطرہ ہے، یہ تمہارے لیے خطرہ ہے، اگر اس طرف تم نہیں آؤ گے تو تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ تو اللہ کی نافرمانی کرنی، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ معاشرے کے اندر جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا، نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی گناہ کے بارے میں محدثین نے، فقہاء اکرام نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ نہ زانی کے بارے میں، نہ شرابی کے بارے میں، نہ ڈاکو کے بارے میں، نہ لٹیرے کے بارے میں، نہ رہزن کے بارے میں، نہ کرپٹ آدمی کے بارے میں، کسی کے بارے میں نہیں کہا۔ ٹھیک ہے، گناہ گار تھا، مسلمان تھا۔ ایک واحد بے نمازی آدمی ہے کہ جس کے بارے میں کئی فقہاء اکرام نے لکھا ہے کہ اگر بے نمازی آدمی مر جاتا ہے تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی مستقل نماز کو چھوڑ دیتا ہے، وقت کے حاکم پر لازم ہے کہ اس کو قتل کر دے۔ یہ 3 ائمہ اکرام کی بات بتا رہا ہوں، اس کو قتل، اس کی گردن مار دے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مسلک نرم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی آدمی کو جیل کے اندر ڈالو، جیل کے اندر ڈالو یہاں تک کہ وہ توبہ کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے، ورنہ جب تک وہ نماز پڑھنا شروع نہیں کرے گا اس کو جیل کے اندر رکھو یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، میری امت کا آدمی جو ہے ہر بندے کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن اعلانیہ گناہ کرنے والا جو ہوگا نا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ تو نماز نہ پڑھنا
مسجد کے اندر نہ آنا، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے۔ ہم کہاں اللہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ بہت بڑا ظلم ہے نماز کا نہ پڑھنا۔ آج مسجدیں ویران ہیں، تماشگاہیں آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں۔ آپ ہوٹل کے اندر جائیں، وہاں پر آپ آرڈر دیں، آپ کو آدھا گھنٹہ کھانا نہیں ملتا۔ بھائی دوسروں کی کڑھائی لگی ہوئی ہے، دوسروں کا آرڈر لگا ہوا ہے، وہ آرڈر پورا ہوگا تو پھر اس کے بعد تمہارا آرڈر پورا ہوگا۔ جہاں پر تماشے ہوتے ہیں وہاں پر لوگوں کو آگے کی سیٹیں نہیں ملتی ہیں بیٹھنے کے لیے، اور مسجدیں مرثیہ کہاں ہیں کہ نمازی کہاں؟ ہم نے کیا ظلم کر لیا اپنے اوپر؟ مسجد اس لیے بنائی جاتی ہے، اس لیے تو کہا نا کسی شاعر نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، من ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ ہم جب آئے دنیا کے اندر، ہم آئے تو ہم نے یہ سمجھا کہ اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے، آگے ہم نے جانا ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں یہ عارضی ٹھکانہ دیا ہے۔ دنیا اللہ نے عارضی تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، پوچھیں گے ہاں بھائی تیری کتنی سال عمر تھی، تو کتنا عرصہ لگا کر آیا؟ تو کیا کہیں گے؟ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا۔ جب اس دن کو دیکھیں گے نا، مقدارہ 50,000 سنہ۔ کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ کتنا بڑا دن؟ 50,000 سال کے برابر۔ کتنا بڑا دن ہے؟ 50,000 سال کے برابر پہلا دن قیامت کا۔ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو لوگ پوچھیں گے ایک دوسرے سے، بھائی دنیا کے اندر کتنا عرصہ رہ کر آئے ہو؟ تو کہے گا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، کہ وہ نہیں رہے دنیا کے اندر یا شام کا ایک پہر یا صبح کا ایک پہر رہ کر آئے۔ مجھے بتائیے میرے عزیزو، 50,000 سال کے برابر جو دن ہوگا اس کے مقابلے میں 100 سال کیا عمر مانا رکھتی ہے؟ اس لیے ہماری نگاہ آخرت کے اوپر ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا۔ سنو 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 لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ دنیا کی زندگی میں دھوکے کے اندر نہ پڑ جانا۔ ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، بے شک دنیا سرسبز ہے، میٹھی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں بڑی پیاری لگتی ہیں، دنیا کے اندر رہنا بڑا اچھا لگتا ہے، دنیا کے عیش و عشرت بڑے دائمی لگتے ہیں، لیکن یاد رکھو کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کائنات کے اندر وہ فنا ہونے والی ہے۔ تمہارے رشتے ختم، تمہارے ناطے ختم، تمہاری زمینیں ختم، تمہارے بنگلے ختم، تمہارا بینک بیلنس ختم۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ نہیں ہے۔ جاؤ قارون سے جا کر پوچھو۔ قارون، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ جب وہ زمین کے اوپر چلتا تھا تو اس کے خزانے، لوگ اس کے خزانوں کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑی بڑی جماعتیں ہوتی تھیں۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة۔ اٹھاؤ قرآن، امن خلق 20واں سپارہ ہے، اس کے اندر اللہ فرما رہے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، بڑے خزانے تھے۔ اس کے بعد پھر کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قارون لا تفرح، اے قارون وہ غرور نہ کرنا، غرور نہ کرنا اپنے پیسے کے اوپر، اپنے منصب کے اوپر، اپنی جاہ و دولت کے اوپر۔ اور قارون کے پاس کیسا خزانہ تھا؟ جب لوگ اس کی سواری کو دیکھتے تھے، لوگ اس کے پہناوے کو دیکھتے تھے، لوگ اس کے
گھر کو دیکھتے تھے، اس کی رہائش کو دیکھتے تھے، کیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے قارون کے پاس کیسی سواری ہے، یہ قارون کا کیسا لباس ہے، یہ قارون کا کیسا گھر ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا۔ ایمان والو یاد رکھو، ہم دنیا کے اندر قارون کے خزانے بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور ہم تو اس کے نام لیوا ہیں۔ میں بار بار بتاتا ہوں، جس نے اپنے پیٹ کے اوپر 2 پتھر باندھ کر امت کو سبق دیا ہے، میری امت بھوک برداشت کر لینا، افلاس برداشت کر لینا، اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ ڈالنا۔ آج امت کو کیا ہو گیا؟ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ یہ پیسہ سود کا آ رہا ہے، یہ پیسہ رشوت کا آ رہا ہے، یہ پیسہ دھوکے کا آ رہا ہے، یہ پیسہ فراڈ کا آ رہا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، بینک بیلنس بنانا ہے، بچوں کا مستقبل بنانا ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ بچوں کا مستقبل پتہ کیسے بنانا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بچوں کا فیوچر مستقبل کیا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو آگ سے بچا لو۔ کیسی آگ؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ آگ ایسی ہے کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وہ آگ اللہ نے تیار کر کے رکھی ہے۔ ہم اگر اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں، حرام کے ساتھ ان کو گاڑیاں لے کر دے رہے ہیں، ان کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں ہم ان کے اوپر احسان نہیں کر رہے، ہم اپنے بچوں کو جہنم کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جیسے تمہاری مرضی آئے اپنی خواہشوں کو پورا کرو۔ قارون نے بھی یہی کیا تھا، تو کیا قارون کے خزانے وہ اپنے ساتھ لے کر گیا؟ کیا وہ کامیاب ہو گیا؟ فرعون 450 سال تک حکمرانی کرنے والا، 450 سال تک حکمرانی کرنے والا، جس کے سر میں کبھی درد نہیں ہوا تھا، اتنا بڑا بادشاہ کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں بڑا پروردگار، نعوذ باللہ، میں تو تمہارا خدائی کا دعویٰ کر دیا فرعون۔ تو کیا وہ بچ گیا؟ کیا ہوا آخر میں؟ وہ بھی غرق ہو گیا۔ نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کیا وہ بچ گیا؟ ایک لنگڑے مچھر سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رسوا کر دیا۔ یاد رکھو، لا تفسدوا فی الارض، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، زمین کے اندر فتنہ نہ پھیلاؤ، زمین کے اندر لڑائیاں نہ پھیلاؤ، تم نے اللہ تبارک و تعالی کو جواب دینا ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں اللہ نے چھوڑ دیا ہو۔ میں بار بار بتاتا ہوں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ آپ حضرات کو حفظ یاد ہو گئی آیت، لیکن دل میں بٹھائیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم زبان سے جو لفظ نکالتے ہو نا، تو تم بڑے قیمتی ہو، تم کوئی عام نہیں ہو، تم انسان ہو، مسلمان ہو، اللہ کیا تمہاری بڑی قیمت ہے، بڑی ویلیو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے ایک ایک لفظ کے اوپر میں نے فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے کہ دیکھو میرا بندہ اپنی زبان سے نکالتا کیا ہے، میرا بندہ اپنی زبان سے کیا لفظ نکال رہا ہے۔ ہم سوچیں کہ میرا اللہ سن رہا ہے، میری تنہائی کو، گفتگو کو بھی سنتا ہے، میری لوگوں کے درمیان کی گفتگو کو بھی سنتا ہے۔ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم 3 جب بیٹھتے ہو، سرگوشیاں کرتے ہو، آپس میں باتیں کرتے ہو، کیا سمجھتے تم اکیلے ہو؟ إلا هو رابعهم، چوتھا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ولا خمسہ، تم 5 ہوتے ہو تو کیا تم 5 ہو؟ الا هو سادسهم، چھٹا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تم اکیلے ہو اللہ ہے تمہارے ساتھ، تم زیادہ ہو اللہ ہے تمہارے ساتھ، تم تنہائی کے اندر گناہ کرتے ہو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، یاد رکھو یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تبارک و تعالی تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جاننے والا ہے، اور جو تم دل کے اندر برے ارمان لیے بیٹھے ہو، دل کے اندر برے ارادے کیے بیٹھے ہو، اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ تبارک و تعالی حق کے ساتھ فیصلہ کرنے والا ہے۔ وما هم عنها بغائبین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا نا، جنہوں نے زمین کے اندر ظلم کیا ہوگا،
جنہوں نے زمین کے اندر لوگوں کے حق دبائے ہوں گے تو وہاں پر پھر وہ اللہ کے سامنے سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو یاد رکھو، مجھ سے آپ سے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھنا ہے۔ توحید ہماری بنیاد ہے، جو میں نے شروع کے اندر بات کی، توحید ہماری بنیاد ہے۔ یہ بنیاد اپنی مضبوط رکھیں، توحید کے اوپر کاربند رہیں، اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اللہ کے احکام کو مانیں، اللہ کے احکام کو مانیں۔ اور احکام میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہو، پھر حقوق العباد کو پامال نہیں کرنا ہے، حقوق العباد کو پامال نہیں کرنا ہے۔ حقوق العباد کے اندر ماں باپ کے حقوق آ جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق آ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق آ جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق آ جاتے ہیں، زمین کے حقوق آ جاتے ہیں، جانوروں کے حقوق آ جاتے ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب کے لیے ایک نظام مقرر کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ زمین بنائی ہے نا، جب سے زمین بنائی ہے، اس کے اندر اللہ نے 4 مہینے حرمت والے رکھے ہیں۔ آخری بات ہے، 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھے ہیں۔ کون سے 4 مہینے؟ شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج اور رجب۔ یہ 3 مہینے مسلسل ہیں، شوال، ذی-قعدہ، ذی الحج اور پھر رجب۔ حرمت والے مہینوں کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، قرآن کی آیت ہے۔ ان مہینوں کے اندر تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب اپنی جان کے اوپر کون ظلم کرتا ہے؟ ہر بندہ کوشش کرتا ہے میں دوسرے کو تکلیف پہنچاؤں، اپنے آپ کو تو نہیں پہنچاتا ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم کسی اور کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہو نا، تم سمجھ رہے ہو کہ ہم کسی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تم کسی اور کو نہیں اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں کے اوپر زیادتی نہ کرو۔ تو ان مہینوں میں سے ہی اب یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی-قعدہ کا مہینہ ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے ذی-قعدہ کے مہینے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قعد عربی میں کہا جاتا ہے بیٹھنے کو، قعدہ، نماز پڑھتے نا کہتے ہیں قیدہ اولا قیدہ اخیرہ۔ ذی-قعدہ کا معنی ہے بیٹھنے والا مہینہ، کہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بٹھا دو، اپنے آپ کو ظلم سے زیادتی سے بٹھا دو۔ اس مہینے کے اندر روکو گے، 3 مہینے اگر کسی کا لڑائی جھگڑا چل رہا ہے وہ 3 مہینے کے لیے سٹاپ کر دیں، رک جائیں۔ ان 3 مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان کو توفیق دے دیتا ہے کہ وہ آپس میں صلح کر لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ جو تھے نا، مشرکین مکہ، وہ بھی جب لڑائیاں ہوتی تھی نا ان کی، جب یہ 3 مہینے آتے تھے وہ رک جاتے تھے، وہ تلواریں رکھ لیتے تھے، بھائی اب ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی، اب ہم نے کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے۔ ذی الحج کا مہینہ، حج کی تیاریاں ہیں، حج کا مہینہ آ رہا ہے، مسلمانوں کے قافلے کہاں کہاں سے وہاں تک پہنچ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ افغانستان سے ایک بندہ سائیکل کے اوپر وہاں پر گیا ہے، افغانستان سے ایک بندہ سائیکل کے اوپر حرم شریف کے اندر گیا ہے، شاید پہنچ بھی گیا ہو۔ میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، یہ کئی ہزار، 6000 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے یا کتنا بنتا ہے، وہ سائیکل کے اوپر وہاں پر پہنچ رہا ہے۔ تو ان مہینوں کے اندر ہمیں کم سے کم یہ چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑوں کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کام چھوڑ دیں۔ میں نے پچھلے 2-3 جو میں نافرمانی والے کام بتائے، رشوت معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے، سود معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے، گالم گلوچ معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے، دھوکہ بازی معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے، چوری معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے، ڈکیتی معاشرے کے اندر سے ختم ہو جائے، انصاف کا بول بالا ہو جائے۔ جس معاشرے کے اندر انصاف آ جاتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں نا، پہلی قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ پہلی قوموں کے ہلاک ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس عدل کا پیمانہ الگ تھا۔ اگر امیر آدمی، عہدے والا آدمی، ذمہ دار آدمی اور اچھی عزت شہرت والا آدمی گناہ کرتا تھا اس کو کچھ نہیں کہتے تھے، اگر غریب آدمی گناہ کر لیتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے، تیری جرت کیسے ہوئی؟ امیر آدمی ایکڑوں کے ایکڑوں کھا جائے کوئی بات نہیں، سردار صاحب ہے، غریب آدمی کو نہیں کھانا چاہیے۔
اگر وہ کسی کے انچ کے اوپر بھی اگر قبضہ کر لے تو آ کر کو قتل کر دیتے. کتنے واقعات ہمارے ملک کے اندر ہوئے ہیں, آپ حضرات نے پڑھے ہوں گے کہ اگر کوئی غریب کا بچہ چلا گیا تو اس کے اوپر لوگوں نے وہ کتے چھوڑ دیے, کسی کو مار دیا جاتا ہے روڈ کے اوپر. جب تک معاشرے کے اندر عدل قائم نہیں ہوگا, عدل کیا ہوتا ہے کہ سب کے لیے پیمانہ برابر ہو, سب کے لیے پیمانہ برابر, اور یہ عدل اب ہمارے پڑوس ملک میں امارت اسلامیہ میں قائم ہوا الحمدللہ. وہاں کے وزیر دفاع ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر مجھے, ملا عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے وزیر دفاع ملا محمد یعقوب, اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے کوئی عام شہری آ کر گھسیٹ کر عدالت کے اندر لے جائے کہ میں نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے تو میں اس کو جواب دینے کے لیے تیار ہوں اس کو. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا اپنی عوام سے, عمر فاروق نے یہ عدل قائم کیا تھا کہ تم میں سے ہر بندہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے عمر یہ تو کیا کر رہا ہے. آج ہماری مجال ہے کہ ہم کسی کے سامنے یہ بات کر سکیں, معاشرے کے اندر عدل لے کر آئیں. ہم بڑوں کے اندر نہیں کر سکتے, کم از کم چھوٹے پیمانے پر جہاں تک ہمارا اختیار ہے وہاں تک وہاں پر ہم عدل قائم کریں. اور معاشرتی بیماریاں جو میں نے گنوائی ہیں اگر ہمارے معاشرے کے اندر ہیں تو اس کو ختم کریں. انشاءاللہ ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو معروضات پیش کی اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. पंखा भी चला